اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 8 سبجیکٹ اردو، ٹاپک گیہوں کا دانہ، اس کا اب تیسرا پارٹ آج پڑھنا ہے۔ اس پر راجا نے حکم دیا، کیونکہ کل تک ہم نے پڑھا تھا کہ گیہوں کا جو دانہ تھا وہ ایک بوڑھے کے ہاتھ میں راجا نے دیا، تو اس نے کہا کہ میرا باپ ابھی ہے، اس کو پتہ ہوگا یہ گیہوں، اس کے بارے میں معلومات وہ دے گا۔ اس پر راجا نے حکم دیا کہ اس کسان کے باپ کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ بادشاہ نے یعنی راجا نے حکم دیا کہ اس کسان کے باپ کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ یہ کسان بہت ہی بوڑھا تھا، وہ ایک ہی لاٹھی کے سہارے چلتا تھا، مگر اس کے پاس ایک ہی لاٹھی تھی۔ جو پہلا آدمی تھا، جو پہلا بوڑھا تھا، اس کے پاس 2 لاٹھیاں تھیں، تو سنائی کم دیتا تھا۔ دوسرا جو بوڑھا لایا گیا، اس کا باپ، وہ ایک ہی لاٹھی کے سہارے چلتا تھا، اس کی ایک آنکھ ابھی کام کرتی تھی۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا اور پوچھا، بادشاہ نے یعنی راجا نے یہ گیہوں کا دانہ جو ہے اس کے ہاتھ میں رکھا اور پوچھا، بڑے میاں، کیا آپ نے اتنا بڑا گیہوں دیکھا ہے؟ تو پوچھا کہ بڑے میاں، کیا آپ نے اتنا بڑا گیہوں دیکھا ہے کبھی؟ یہ بوڑھا کسان بھی کچھ بہرا تھا، لیکن اپنے لڑکے جیسا نہ تھا۔ یہ بھی بہرا تھا، مگر اپنے لڑکے، اس کا لڑکا جو تھا پہلا، اس جیسا نہ تھا۔ اس نے کہا، سرکار، میں نے آج تک کبھی اتنا بڑا گیہوں نہ بویا ہے نہ دیکھا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا کہ اتنا بڑا گیہوں نہ آج تک میں نے دیکھا ہے نہ بویا ہے، کبھی میں نے مول بھی نہیں لیا، کیونکہ ہمارے زمانے میں مول لینے کا رواج ہی نہیں تھا۔ گیہوں ہم اپنے کھیتوں میں اتنا اگاتے تھے کہ مول لینے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ ہم اپنے کھیتوں میں اتنا اگاتے تھے گیہوں کہ مول لینے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ ان دنوں روپیہ پیسہ بھی نہ تھا، ان دنوں یعنی میرے زمانے میں، اس بوڑھے نے کہا، میرے زمانے میں روپیہ پیسہ بھی نہ تھا، ہمارا گیہوں آج کے گیہوں سے بڑا نہ تھا۔ وہ ہمارا گیہوں جو تھا ہمارے زمانے میں آج کے گیہوں سے بڑا نہ تھا۔ میں نے اپنے والد کی زبانی اتنے بڑے گیہوں کا ذکر تو سنا ہے، میں نے اپنے والد سے اتنے بڑے گیہوں کا ذکر سنا ہے۔ ان کے زمانے میں ایسا گیہوں ہوتا تھا، ان کے زمانے میں تھا ایسا گیہوں، آپ ان سے دریافت کریں۔ اس دوسرے بوڑھے نے کہا کہ میرے باپ سے دریافت کیجیے۔ اب اس بوڑھے کسان کو بھی حاضر کیا گیا، وہ دربار میں جوان کی طرح بغیر کسی سہارے کے چلتا ہوا آیا۔ وہ دربار میں آیا، مگر اس کے پاس کوئی لاٹھی شاٹھی نہیں تھی، جوان کی صورت میں۔ اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط تھے، اس کی آنکھوں میں چمک تھی، آنکھیں بہت تھی، چمکدار آنکھیں، وہ بہرا بھی نہ تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ راجا نے یہ گیہوں کا دانہ اسی کے ہاتھ میں دیا۔ اس نے جیسے ہی اس گیہوں کو ہاتھ میں لیا تو مارے خوشی کے اچھل پڑا اور بولا، وہ خوش ہو گیا، خوشی کے مارے اچھل پڑا اور بولا، یہ تو میرے زمانے کا گیہوں ہے۔ اس نے کیا کہا؟ یہ تو میرے زمانے کا ہی گیہوں ہے۔ کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت